اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک دوسرے کا مذاق بڑی آسانی سے اڑا لیتے ہیں نا، کسی میں کمزوری ہو، کوئی بری عادت ہو، بری عادت بھی ہوتی ہے بعض اوقات، ایسی عادت ہو جو مذاق کے قابل لگتی ہو۔ اللہ رب کریم نے ہمیں حکم دیا سورہ حجرات آیت نمبر 11 کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں، اور عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے لوگوں کے ساتھ مذاق کرنے والے، استہزاء کرنے والوں کے لیے آخرت میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ جلدی سے آ جاؤ۔ وہ پہلے ہی رنج و غم کی کیفیت میں ہوگا، دروازے کی طرف آئے گا تو اس کے پہنچنے سے پہلے دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر جنت کا دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، کہا جائے گا آؤ ادھر سے آؤ جلدی آؤ۔ وہ ادھر پہنچے گا اور پہنچنے سے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک اور دروازہ کھولا جائے گا اور اسے آنے کے لیے کہا جائے گا مگر اب وہ نہیں جائے گا، یعنی ان کے ساتھ مذاق کیا جائے گا، جیسے وہ استہزاء کرتے ہیں نا دنیا میں، ان کے ساتھ استہزاء کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا کسی شخص کی نقل اتاروں، خواہ اس کے بدلے میں مجھے کتنا ہی ڈھیروں مال کیوں نہ دے دیا جائے۔ اب دیکھیے بات کیا ہے، لوگوں میں کمیاں ہوتی ہیں، کوئی بولنے میں حق لاتا ہے، کوئی چلنے میں اچھا نہیں ہوتا، کسی کا لہجہ پینڈوانا یہ نہیں ہوتا ہے، اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا تو ایک خاص قسم کا جھٹکا ہوتا ہے اس کے انداز میں، کسی کی کوئی عادت ہے، کسی کی کوئی عادت ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ ہم اس کا مذاق اڑانے کا حق کیا رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے اندر کتنی ہی خامیاں ہیں۔ اگر آپ کی خامیاں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تو آپ کا کیا گزرے؟ کوئی موٹا ہے، کوئی بھدا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، ہر کسی میں کمزوریاں ہیں، مکمل کہاں ہے؟ پرفیکشن تو اللہ کے لیے ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ کے لیے ہے پرفیکشن۔ انسان کا مطلب ہے ناقص ہونا، کہیں نہ کہیں نقص آتا ہے، کہیں نہ کہیں کمی آتی ہے، اس کمی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کبھی مت اڑائیں، کیوں کہ آپ میں بھی کمیاں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اب یہ جو پروفیشن بن گیا ہے لوگوں کی نقالی کرنا اسٹیج ڈراموں میں اور ادھر ادھر، تو یہ سخت گناہ کا جو ہے پروفیشن ہے۔ ایک تو ویسے ہی پہلے ہی میں بات کر چکی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے، لہٰذا یہ تو پہلے ہی بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر دوسروں کی نقل اتارنا گناہ دوہرا ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں جھوٹ بولنا، یعنی ایک تو یعنی یہ جو کہتے ہیں نا، اور بلکہ کئی دفعہ میں نے یہ بات لوگوں کی زبان سے سنی کہ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہنساتے ہیں دکھوں میں تو ہمیں بڑا اجر ہوتا ہے۔ نہیں جی، جھوٹ بلا کر ہنسانا، لوگوں کے دکھ دور کریں، اس میں اجر ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر لوگوں کو ہنسانے کے لیے دوسروں کی نقل اتارنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو آپ کے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں سیاسی لیڈرز، تو ان کی بھی نقل اتارنا کوئی باعث ثواب نہیں ہے، وہ تو برے ہیں لیکن آپ کو ان کی نقل اتارنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں سے ہمیشہ بچیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔